حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے اور لوگ عاجز ہیں، یعنی ابو ذر کے پاس ایسے علوم ہیں یا ابو ذر نے ایسے علوم حاصل کیے ہیں، ایسے علم ابو ذر کے پاس ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے اور اس سے عاجز ہے، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جاؤ، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جاؤ اس کے متعلق حالات معلوم کر کے آؤ اور اس کا کلام غور سے سنو۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کون ہیں، یہ ساری تحقیق کر کے آؤ۔ وہ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی مکہ مکرمہ آیا اور حالات معلوم کرنے کے بعد انہوں نے جا کر اپنے بھائی یعنی حضرت ابو ذر کو حالات بتائے، کہا کہ ان کی اچھی عادتیں اور عمدہ اخلاق ہیں اور وہ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اور میں نے یہی دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اور اچھی عادتوں کا حکم کر رہے تھے، اور ایک ایسا کلام ان سے سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے، قرآن سنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے اس رپورٹ پر تشفی نہ ہوئی، تسلی نہ ہوئی، لہذا وہ خود اپنا سامان سفر باندھ کر روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ گئے، سیدھا مسجد حرام میں گئے، مکہ میں مسجد حرام میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ جانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھا کہ کہیں کہیں کیا پوچھوں۔ شام تک اسی حالت میں چپ رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات یعنی صحابہ کرام کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، یہ ان کا کام تھا اور اس پر فخر کرتے تھے اور خوش دلی سے کرتے تھے۔ کوئی ضرورت مند نظر آ جائے، کوئی حاجت مند نظر آ جائے، کوئی پریشان بندہ مل جائے، کوئی مسافر مل جائے، کوئی غریب مل جائے، اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ حضرت علی اس کو یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر آئے، میزبانی فرمائی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ سمجھی، کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، یہاں کیا کام ہے۔ اور حضرت ابو ذر جو مسافر ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، یہاں میرے رہنے کا مقصد کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور پھر دن اسی حالت میں گزارا کہ خود بھی پتہ نہ چلا کہ نبی کون ہے اور کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، سارا دن اسی طرح چپ میں گزارا۔ اصل میں حضرت فرماتے ہیں شاید کہ اس لیے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح
حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ہو رہی، لہذا انہوں نے نہیں پوچھا۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر لگتا یوں ہے کہ جس کام سے آیا ہے وہ اس کا ہوا نہیں ہے، ابھی تک یہی ہے۔ وہ ان کو پھر اپنے گھر لے آئے، رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھا پھر بھی نہیں، نہ پوچھنے کی نوبت آئی۔ تیسری رات بھی اسی طرح ہوا، تو تیسری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا مقصد اور غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم دی اور عہد و پیمان دیے کہ قسم کھائیں آپ اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی کو کچھ بتائیں گے نہیں، پھر میں صحیح بات بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ ساری بات حضرت ابو ذر نے بتا دی کہ میں تو اس غرض سے آیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہے، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ لیکن حالات زیادہ کشیدہ ہیں، مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھا چلتے رہنا، میرے ساتھ مت ٹھہرنا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کرنا، خاموش رہنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ اور زور ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو جو میں نے آپ سے پڑھا بے ایمانوں کے بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا، چلا کر پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا نا، نہیں پڑھنا، نہیں بتانا، ایمان چھپانا۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں کروں گا۔ اب بظاہر آپ کو شاید یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور پاک کے بات کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو کہا نا کہ آپ نے اپنا ایمان چھپانا ہے، مقصد یہ تھا کہ تکلیف نہ پہنچے ان کو، یہ حکم نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب ان کے جذبات یہ، تو چنانچہ اسی وقت حرم شریف میں تشریف لے گئے حضرت ابو ذر، اور بلند آواز سے جا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اٹھے، اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، اتنا زخمی کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنے جانے والا تمہارا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس پر لوگوں کو خیال آیا کہ واقعی ملک شام سے تو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اگر وہاں کا راستہ بند ہو گیا تو پھر مصیبت پڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر تشریف لائے اور مسجد حرام کے بیچ میں کھڑے ہو کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے پڑھا۔ لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکے، برداشت نہ ہوا، پھر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹایا، لوگوں کو سمجھایا اور تجارت کے راستہ بند ہونے کی بات بھی یاد دلائی، تب دوسرے دن جان چھوٹی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کا اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو چھپاؤں کیوں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اس کو چھپاؤں کیوں؟ کسی کے باپ کی اجارہ داری تھوڑی ہے جس سے ڈرا جائے یا چھپایا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا عذرائے شفقت تھا، شفقت کی بنا پر ممکن ہے تکالیف کا تحمل ان سے نہ ہو سکے اور کلمے سے پھر جائیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ چھپاؤ۔ لیکن ان کے جذبات اور ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی صحابہ سے تو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے یا آپ کی حکم عدولی کرے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی دینی ترقی، دنیاوی ترقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدم چومتی رہی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت اور طاقت اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ صحابی جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی کی صحبت اور فیض اور اثر کی برکت سے اتنا اس میں ایمان اللہ بھر دیتا تھا کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، چاہے وہ حضرت خباب ہوں، چاہے حضرت حبیب ہوں، چاہے حضرت خبیب ہوں، چاہے حضرت بلال ہوں، چاہے حضرت سمیہ ہوں۔ صحابہ کرام کی تو پوری داستان تکالیف سے بڑی پڑی ہے، ان کو کسی نے، کسی ظلم نے، کسی بدماش کے بدماشی نے، کسی تکلیف والے کے تکلیف نے ان کو پسپا نہیں کیا، وہ اور مضبوط ہوئے۔ الحمدللہ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے اور ان کے ایمان میں سے اگر ایک ذرہ بھی مل جائے